السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ پچھلا سبق آپ نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کا 64 نمبر آیت تک، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا 65 نمبر آئے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلا سبق ریوائز کر لیں ذرا سا، کیا تھا، کیا چیز ہم نے سمجھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا، کیونکہ بنی اسرائیل کی چارٹ شیٹ ہی آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی شروعات میں، تو اس میں کیا چیز بتائی تھی کہ آپ کو بنی اسرائیل کی سائیکی پتہ ہونی چاہیے، یا آپ کو ان کا طرز عمل پتہ ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ اس چیزوں سے بچ جاؤ، اس لیے آپ کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو جا کے یہ کہو گے دیکھو ایسے ہو تم ایسے ہو، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم میں تو یہ چیزیں نہیں آ رہی، کیونکہ جو چیز اس میں آئی ان میں آئی، اور ان کا جو نتیجہ نکلا وہی چیز اب ہمارے ساتھ ہوگی کہ ہم میں وہ چیز آ گئی تو ہمارا بھی نتیجہ پھر وہی نکلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان سے نصیحت حاصل کر لیں۔ تو پچھلے آپ نے سبق میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو نافذ کرا گیا اور کہا کہ اب تم پکڑو اس کو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ وہ کیا تھی؟ کتاب کو پکڑو، اور کتاب کو پکڑنے سے ہی کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب بھی بچیں گے ہم، جب ہم اپنی کتاب کو پکڑیں گے۔ یہ ایک واحد ایک نسخہ ہے کسی بھی عذاب سے بچنے کا۔ طور پہاڑ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ پچھلے سبق میں جا کے پھر اسے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر آج کا سبق آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے 65 نمبر آیت سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق جان لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کری، منکم تم میں سے، فی السبتی شنیوار کے دن، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ خاسئین بندر ذلیل۔ اب ایک اور طرز عمل بنی اسرائیل کا بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم شنیوار کے دن، سبت کے دن زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا چیز ہے؟ جیسے ہماری، اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایسے لوگ ہیں، جیسے ہمارے شریعت میں ہے کہ جمعے کے دن آپ کو سورہ جمعہ میں بتایا جاتا ہے نا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سب اپنا تجارت کام سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکو، یہی نا سورہ جمعہ میں بتایا گیا۔ تو ہمارا بھی کیا ہے، وہ ٹائم جب اذان ہو جائے جمعے کی، اور اس وقت سے جب تک کہ نماز ختم نہ ہو، جب تک کوئی تجارت کا یا کوئی کام نہیں کرنا، یہ ہمیں بھی حکم ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ وہ سبت کے دن یعنی شنیوار کے دن کیا کرتے تھے؟ ان کو یہ حکم تھا کہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی لین دین نہیں کرنی، کچھ نہیں، بس آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے یکسو ہو کر۔ یہ ان کو بھی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب آپ کو سمجھنا پڑے گا آگے تو کیا ہے۔ شنیوار کے دن کہا کہ تم اس میں زیادتی مت کرنا، یعنی کہ جو احکامات دیے گئے ہیں اس میں زیادتی نہیں کرنی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا تھا، اس کا پورا واقعہ آپ سن لیں، آگے بھی آ کے قرآن میں بہت جگہ آئے گا۔ تو اب اس میں کیا تھا کہ شنیوار کے دن ان کو کچھ کام کا حکم نہیں تھا، انہوں نے کیا کرا، اس میں ہیلا بہانہ کرا۔ اس میں ہیلا بہانہ کیسے کرا کہ ایک قوم تھی جو کہ سمندر کے کنارے بسی ہوئی تھی، بنی اسرائیل کی، ٹھیک ہے۔ وہ قوم کیا تھی، جب شنیوار کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ تمہیں کچھ تجارت کا کام نہیں کرنا، تو وہ کیا کرتے تھے، جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن سمندر میں جال ڈال دیا کرتے تھے، اور شنیوار کے دن کچھ نہیں کرا کرتے تھے، اور اتوار کو لے لیا کرتے تھے۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ ہم نے شنیوار کے دن کچھ نہیں کرا، پر اس میں انہوں نے ہیلا کر دیا تھا کہ ایک دن پہلے جال ڈال دیا کرتے تھے۔ اس پہ ان میں بنی اسرائیل میں سے 3 گروہ اس قوم میں سے نکلے۔ ایک گروہ کیا تھا کہ جو کہ روکتا تھا کہ تم دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ہیلا بہانی کر رہے ہو، اسے نہیں کرنا۔ دوسرا کیا تھا، جو کر ہی رہا تھا۔ تیسرا کیا تھا، وہ چپ بیٹھا تھا، وہ نہ روک رہا تھا اور نہ ہی کچھ کر رہا تھا۔ یہ 3 گروہ بنے تھے اس میں۔ اب جن گروہوں نے
یعنی کہ ان میں سے جو 3 گروہ تھے جو منع کر رہے تھے وہ تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی جو گروہ تھا کہ جو کہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا اور جو کہ گناہ کا کام کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ قردۃً خاسئین، ذلیل بندر. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں. ایک علماء کہتے ہیں کہ یہ بندر ہی بن گئے تھے جیسے، ایک علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندر نہیں تھے، بندر والی خصوصیات ان میں پیدا ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب بندر والی خصوصیات کیا پیدا ہو جاتی ہے کہ بندر کو کبھی آپ نے نوٹس کرا ہوگا تو کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو نکلچی، ٹھیک ہے، پھر چھینا جھپٹی، چرانا کھانے کو، یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں عام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تو مطلب ظاہر ہے. ایک اندرونی چیز بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قردۃً خاسئین، تمہیں ذلیل بندر بنا دیا. خاسئین ذلیل، یعنی کہ بندر بھی نہیں بنایا، بندر جیسی خصوصیات ان کے اندر پیدا ہو گئی. دوسرا کیا؟ ایک ہوتا ہے انسان ہونے کا شرف ہے، کچھ انسان ہونے کے حقوق ہیں کچھ. وہ کیا ہیں کہ آپ ایک باعزت یا باحیثیت طریقے سے زندگی گزاریں، ہر چیز میں دوسروں کا حق دیں. ٹھیک ہے. اور یہ نقل چیزوں والا ہے یہ نہیں ہو، آپ اپنی عقل کا استعمال کریں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ انسان کو اونچا مقام دیتی ہیں. اور سب سے زیادہ اونچا مقام کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی شکتی. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ دوسرا بھی ایک ریسرچ آئی تھی، وہ اس میں ریسرچ کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا کہ کوئی انسان کب کسی کی بات نہیں مانتا. تو اس میں ریسرچ کا جو مطلب رزلٹ نکلا ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ انسان جب اپنے جذباتوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے تو پھر وہ نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ ہی ڈیسیژن صحیح لے سکتا ہے. جذباتوں کو اوور ویلمنگ کر لینا. تو اب بندروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ کی نظر پڑی ہو، ذرا دیکھنا وہ بندروں کی حرکات کیا ہوتی ہیں. ہر چیز میں ایگریسو، ہر چیز میں بس کہتے ہیں کوئی ان میں وہ بھی نہیں ہوتا کہ جیسے نکلچی تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. دوسرا یہ کہ کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہوتی کہ سوچنا یا ایسا زیادہ سمجھنا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اس قوم میں آتی ہیں جو اپنی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، جو پچھلا آپ کو بتایا تھا میں نے. اب کتاب کیا سکھاتی ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ حکمت. حکمت کیسے آتی ہے؟ حکمت غور و فکر سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے. اگر انسان اپنی یہ پہچان کھو دیں، سیکھنا، غور و فکر کرنا، تو پھر وہ کتاب کو بھی نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ اور ذرا ڈیپ جائیں، وہ کیا ہوگا؟ جیسے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحاباؤں کی زندگی دیکھ لیں، کتنا 180 ڈگری کا بدلاؤ ان کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملا. آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں ان کی ذرا سیرت. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ایک ایسی قوم کو بالکل تبدیل کر دیا جو کہ گناہوں میں اور پستی میں سب سے زیادہ ڈوب چکی تھی. ٹھیک ہے. یہ ہے کتاب کا اصل مقصد. آج ہم دیکھیں کتاب کو سمجھنا تو دور، اس کے احکامات کو ہم سمجھتے ہی نہیں. یا تو سمجھتے ہیں بس صرف کہ ثواب لے لیا ہم نے، یا اگر ترجمے سے بھی پڑھ لیا تو سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام. کبھی آپ نے غور کرا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کوئی بتا رہا ہے ہمارے قرآن میں تو وہ کیوں بتا رہا ہے؟ جیسے یہ ہے قردۃً خاسئین ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ اعراف میں آیا تھا کہ ہم نے اس قوم کو خاسئین اور خنزیر بنا دیا. ٹھیک ہے. اب 2 چیزیں یہ قرآن میں آتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو یا بندر بنایا اور ایک دوسری جگہ آتا ہے خنزیر بنا دیا. اب جب وہ بندر بن گئے تو خنزیر کیسے بنے؟ ٹھیک ہے. سوچنے کی چیزیں ہیں نا، تو سوچیں اب اس میں. اب یہ تو میں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا اور سوچ کو ڈیولپ کرا ہے. اب آگے اور چلیں ذرا اس کو. اگر ہم یہاں دیکھیں کہ انسان سب سے زیادہ قریب ترین
کس جانور کی شکل کا ہے، تو فوراً آپ کے دماغ میں آئے گا بندر جیسا، یہی آئے گا نا۔ پھر اگر ہم، یہ تو ہو گیا ظاہری، اگر ہم سائنس کی نظر سے اگر پوچھیں کہ انسان کے سب سے نزدیک اندر کے آرگن کس کے نزدیک، کس جانور کے نزدیک ہوتے ہیں، آنسر آئے گا خنزیر۔ آپ کہیں بھی ریسرچ مدد دیکھ لیں پڑھ کے، یعنی کہ ظاہری طور پہ ہم دیکھنے میں کیا ہیں، بندر جیسے، اور اندرونی ہمارا کیسا ہے، خنزیر جیسا۔ اسی لیے آپ نے بہت دیکھا ہوگا، آج ریسرچ چل رہی ہے کہ خنزیر کے آرگن انسانوں میں لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت سملر ہوتے ہیں، اور ایک تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا بھی ہے خنزیر کا، آدمی میں لگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بندر کا بہت لگانے کی کوشش کری لوگوں نے شروع میں، پر بندر کے آرگن نہیں لگے۔ اچھا، ایک اور جانور بھی ہے جو انسان کے بہت قریب ہوتا ہے اس کے آرگن، وہ ہے چوہا، پر وہ کیا ہے، بہت چھوٹا جانور ہوتا ہے، وہ انسان کے اس میں پھر آرگن لگ نہیں سکتے۔ ریسرچ ہوتی ہے اس لیے چوہوں پہ آپ نے سنا ہوگا۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ قرآن کس ڈیپ تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو اب ایسی قوم جو کہ ذاتی کرے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، ذاتی کرے قانون کے خلاف کرے یا کتاب کو چھوڑ دے، ان میں کیا خصلت پیدا ہوگی، بندر جیسی خصلت پیدا ہو جائے گی۔ بندر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظاہری تو لگ رہا ہے انسان جیسا، پر ہے نہیں وہ انسان، بندر ہے وہ۔ ایسے ہی انسان بھی ایسے ہیں کہ ظاہری دکھ رہے ہیں انسان ہیں، پر وہ ان کی خصلت بندروں جیسی ہے۔ یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا ہے ہمارا، اور ہم اس اونچے مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ہم سوچتے ہی نہیں، سوچنے سے پہنچے گا آدمی، غور و فکر سے پہنچیں گے، قرآن پہ عمل کرنے سے پہنچیں گے، قرآن کو سمجھنے سے پہنچیں گے، قرآن کی حکمت اپنی زندگی میں اپنانے سے پہنچیں گے۔ پر آج آپ خود دیکھ لیں، ہم خود اپنا جائزہ لیں، کسی کو نہ دیکھیں، ہم کتنا قرآن کے مطابق چلتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر رکھا ہے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا سمجھیں گے؟ تو ہم بھی آج بظاہر دیکھنے میں ہم انسان لگ رہے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل انسان دکھ رہے تھے، پر ان کی عذاب کی شکل کیا تھی، قردۃ خاسئین بن گئے تھے۔ اسی طرح آج مسلمان بھی کیا ہیں، بظاہر کتاب ہے ہمارے پاس، پر ہم نے کتاب کو وہ خضوع نہیں کرا، پکڑا نہیں مضبوطی سے، تو کیا ہو گئے ہم بھی آج قردۃ خاسئین۔ بہت عام دیکھ لیں، آج بھی ہم دیکھ لیں، ہر ریسرچ میں دیکھ لیں، ہر جگہ نان مسلم یا اور دینیات کے لوگ ہیں، مسلمان بہت کم ہیں، اکا دکا دکھتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان سارے ریسرچ میں تھے اور اکا دکا اور مذاہب کے لوگ تھے۔ بدل گیا نا سینیریو۔ آج ہم کیا ہیں، نقل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ نقل کر لیں دوسروں سے، اپنا دماغ نہیں لگانے کو سوچتے۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کہ اچھی ڈریسنگ لیں، ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سود نہ کھاؤ، ہم کھاتے ہیں، کام بھی لیتے بھی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں پھر ہم، نقل کر رہے ہیں نا۔ تو کیا ہو گیا ہمارے اندر، پھر بھی کیا چیز ہو گئی، ہم بظاہر اپنے آپ کو انسان کہیں، پر ہم کیا ہیں، ذلیل بندر۔ اور پھر آپ کو یہ بہت عجیب لگ رہی ہوگی بات کہ انہوں نے ایسا کیسے کہہ دیا۔ سورہ 3 میں جو آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھے ساخت پہ پیدا کرا ہے، اور پھر 4 پیغمبروں کی قسم کھا کے بتایا وہاں پہ، 2 پھل کی اور 2 پیغمبر بظاہر، بلکہ وہ پھل بھی پیغمبر کی ہی قسم، 4 نبیوں کی قسم کھا کے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ کیوں کھائی قسم کہ دیکھو یہ بھی تو پہنچے، یہ بھی تو انسان تھے، کہاں تک پہنچے، ان کا مقام کیا تھا۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، پر انسان ایسا ہے کہ اسفل سافلین تک جا گرتا ہے، یعنی کہ اٹھنا تھا انسان کو اوپر، پر وہ کہاں جاتا ہے، جانوروں سے بھی نیچے سطح پر، اسفل سافلین۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب کیا ہوا پھر، ہم جب ہم انسان ہونے کا حق ادا نہیں کریں گے، انسان ہونے کا کرائٹیریا پورا نہیں کریں گے، تو
ہم قردتاً خاسئین یعنی کہ جانوروں کی سطح پر ہی زندگی گزاریں گے. جانوروں کو نہ حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہ جانوروں کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھیت میں نہیں جانا، اس میں ہمارا کسی کا حق نہیں مارنا. یہی ہوتا ہے نا، جانور کہاں سوچتے ہیں، کہیں بھی منہ مار دیتے ہیں. تو ہم انسان پھر ہیں، ہو نہیں رہے ایسا، کسی کا بھی حق مار دیتے ہیں، کسی کا بھی دل دکھا دیتے ہیں، کسی کا بھی کچھ کر دیتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ نہیں بن رہے قردتاً خاسئین. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جو ذاتی کرے، یعنی کہ جس کام سے روکا گیا اور جو احکام دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیا ہے، اگر ہم وہ ادا نہیں کرتے ہیں تو قردتاً خاسئین بن جائیں گے، جیسے کہ بنی اسرائیل بن گئے تھے. ٹھیک ہے، یہی لا لگے گا، اور اسی لیے آپ کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے یہ چیز. اب آگے دیکھیں. فَجَعَلْنَاهُ اور بنا دیا ہم نے اس کو نکالن عبرت، لما بین یدہ واسطے اس کے جو موجود تھے، یعنی کہ سامنے تھے، وما اور جو خلفنا ان کے پیچھے لوگ جو تھے، وموعظۃً اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے. اب یہ آیت پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ جعلہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ایک نظام کو نافذ کرنے کے لیے آتا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز بنائی، اس کا کیا بنے گا یا کیسے کام کرے گا، وہ جعلہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی ایک آتی ہے نا وضو کی دعا آتی ہے، تو اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے متقی لوگوں میں بنا دے اور توبہ کرنے والا لوگوں میں شامل کر دے. تو وہ کیا تھا کہ ہمیں ایسا نظام بنا دے اللہ تعالیٰ میرا کہ میں توبہ کرتی رہوں یا میں پاکیزگی اختیار کرتی رہوں. خود بخود نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا آپ کو. اسی طرح کیا ہے یہاں پہ بھی فَجَعَلْنَاهُ تو ہم نے بنا دیا، یعنی کہ ان بندروں کو جو یہ قردتاً خاسئین تھے، ان لوگوں کو عبرت بنا دیا. عبرت کیسے ہوتا ہے کہ کسی کو دیکھ کر نصیحت حاصل کی جائے، یہی ہوتی ہے نا عبرت. اور جو ان کے آگے ہے، یعنی کہ آنے والے لوگ، اور جو ان کے پیچھے ہے، ان کے لیے بھی نصیحت بنا دیا. اور یہ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ للمتقین، متقی لوگ حاصل کریں گے. اب پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ بندر بن گئے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک وہ رہے اور پھر وہ مر گئے سب. ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں وہ ہمارے لیے کیا عبرت بنے؟ آپ کو کہیں دکھے ایسے بندر دکھے ہوں کہیں پہ جو کہ بندر بن گئے ہوں اور آپ نے عبرت حاصل کری ان سے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے بنا دیا عبرت. تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ وہ لوگ ایکچول بندر نہیں بنے تھے، بندر والی خصوصیات ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. تو اب کیا عبرت لینی ہے پھر؟ اب آپ خود سوچیں. عبرت یہ لینی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں میں ہیلا بہانے کرے یا زیادتی کری، تو جیسے کہ بنی اسرائیل عبرت بن گئے، ویسے ہی ہم بھی عبرت بن جائیں گے. اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اسی لیے پھر میں نے آپ کو اس میں زیادہ زور دیا کہ قردتاً خاسئین آپ کو سمجھنا پڑے گا پہلے، جبھی آپ عبرت حاصل کرو گے. تو عبرت حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو. بنی اسرائیل کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہیں زیادتی کری، تو رزلٹ دکھا آپ کو. اسی طرح اگر مسلمان بھی زیادتی کرتے ہیں یا خلاف ورزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، تو وہی چیز، اسی چیز سے پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم قردتاً خاسئین نہ بن جائیں. قردتاً خاسئین کیا ہو گیا کہ ہم انسانوں والے جگہ سے ہٹ کر کہاں چلے گئے؟ جانوروں والی اس میں سطح میں. ٹھیک ہے، اور یہ حاصل کون کرے گا؟ متقی لوگ. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگاری کرنے والے. اب آپ سب اپنے اپنے دیکھ لیں کہ ہم کتنا پرہیز کرتے ہیں، کتنا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا برا ہوگا. جو پرہیز کرے گا اس کے لیے فائدہ ہوگا. اس کی ایگزامپل آپ خود دیکھ لیں. کوئی ڈائبٹک کا پیشنٹ ہو اور
اسے پتہ ہے کہ مجھے چینی نقصان دے گی اور پھر بھی وہ کھاتا رہے، تو وہ تو متقی نہ ہوا نا. متقی وہ ہوگا کہ اسے پتہ ہے کہ میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، تو پھر مجھے پرہیز کرنا ہے جس سے کہ میں یہ بیماری میرے میں اور زیادہ نہ بڑھ جائے. یہی ہوگا نا. تو بالکل یہی چیز آپ کو یہاں کرنی ہے کہ اگر ان میں بنی اسرائیل میں یہ کمیاں ہو گئی یا بیماری آ گئی تو وہ چیز ہم میں نہ آئے، اس لیے میں پرہیز کر لوں. اس لیے پھر مجھے پھر وہاں سے عبرت حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب آگے دیکھیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام کو یا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. قالو انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا کیا تم بناتے ہو مذاق. قالا کہا اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں ان اکونو کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے کہ بار بار یہ چیزیں آئیں گی اور پھر میں آپ کو یہ کوٹ بھی کروں گی اس چیز کو. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جو ان کی اس والے بات میں آیا نا کہ کیا تم بناتے ہو مذاق، اس کا مطلب کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ کون سی گائے اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کو کہا، پر انہوں نے کیا کہا، اس چیز کو کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے کیا کہا، اب آگے آپ پوری پڑھو گے، آج تو نہیں ہو پائے گا، نیکسٹ کلاس میں یہ چیز ہوگی، پھر ان کے سوالات شروع ہوں گے. تو اس سے ہمیں پھر وہ عبرت لینی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہمیں ویسے ہی کر لینا چاہیے. اس میں ہیلے بہانے نہیں کریں گے. ہیلے بہانے کرنے والوں کا کیا وہ ہوتا ہے، قردۃ خاسئین بن جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیلے بہانے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ذبح کر دو ایک گائے کو، تو انہوں نے کہا کہ مذاق ہو رہا ہے، یہ مذاق کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ. تو ایک دم فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ہوں جاہلوں میں سے. جاہل کون ہوتے ہیں، پھر جاہل کی بھی لکھ لیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جاہل کیا ہوتا ہے، ان پڑھ لوگ. جاہل وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنے جذباتوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، انہیں جاہل بولتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، تو جذباتوں پہ کنٹرول یعنی کہ مذاق کیا ہے، کسی کا مذاق اڑانا. تو یہ کیا ہو گیا، جذبات ہی تو ہو گیا نا، بھڑکا رہے ہیں، یا جذبات آپ کے اپنے جذباتوں سے آگے بڑھ رہے ہیں، جذبات میں آ کے آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ میں تو جاہل نہیں ہوں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں تو پھر میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کیسے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو یہاں پر پھر ہو گیا کہ انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ان کے کوشچن شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، کوشچن کیسے ہیں اب دیکھیں. اچھا، اس کا بھی آپ تھوڑا سا ایک پس منظر دیکھ لیں. جیسے آپ نے قردۃ خاسئین کا دیکھا تھا نا، ویسے یہاں دیکھ لیں ایک پس منظر. جو ابن کثیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں ایک واقعہ تھا. ٹھیک ہے، اس میں دو واقعے آتے ہیں. اس میں دو واقعے کون سے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، کہیں پہ رہ رہی ہوگی، تو وہاں پر ایک کسی کا قتل ہو گیا. اب قتل کر کے الزام کسی اور پہ لگا رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ بھئی ایک گائے ذبح کر لیں اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مردے پہ لگائیں، اور پھر وہ مردہ زندہ ہو جائے گا. اور اپنے قاتل کا نام اس نے بتایا اور پھر وہ پھر دوبارہ مر گیا. ٹھیک ہے، گائے کہاں سے ملی؟ گائے کا بھی ایک قصہ ہے کہ گائے ایک لڑکا تھا، وہ اپنے باپ کا بہت فرما بردار تھا، اور اس کو پھر ایک گائے ملی، اور پھر اس نے اپنے یعنی کہ باپ سو رہا تھا اور فرما برداری کے چکر میں اس نے اپنا نقصان کر لیا. تو اس کی بھرپائی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اس گائے کو قتل کرو، مطلب اس کو ذبح کریں، اور اس کا سارا جو معاوضہ یا جو بھی اس کا پیسہ ہے وہ اس لڑکے کو دے دیں. ایک قصہ مطلب یہ آتا ہے. اب آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں پھر کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ کا کہا کہ قرآن کو ہم نے اس اینگل سے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. ہم نے وہی قصے کہانیاں، اور یہ سب تورات سے انجیل سے آئی ہیں.
قرآن جو سیدھا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ آج کے، کیونکہ یہ قرآن کیا ہے، قیامت تک کے لیے قرآن مطلب نافذ رہے گا ہر چیز میں، ہر چیز کا جواب اس میں ہے. تو قرآن کو آپ کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑے گا. اب یہ میں نے آپ کو ایک پرانی روایتیں چلی آ رہی ہیں جو تفسیروں میں آتی ہیں. آج ایک الگ اینگل سے بھی آپ اس واقعے کو ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. یہ ہو گیا تھا آپ کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاق مت کرو ہمارے ساتھ، کیا تم بناتے ہو ہمارا مذاق؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو مذاق، اگر میں ہوں ایسا، کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اگر میں ہوں جاہلوں میں سے نہ ہوں میں، کیونکہ مذاق اڑانا کیا ہے، جاہلانہ عمل. قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بنائے، کہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیا کیسی ہو وہ. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ایک طرز عمل بنی اسرائیل کا. سیدھا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر رہے. کس سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو. یعنی کہ وہ ہے نا بال کی کھال نکالنا، یہ ان کا طرز عمل تھا بنی اسرائیل کا. تو اب یہ کیا کریں، گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے. جب کرنا نہیں چاہتے تو پھر کیا کرتے ہیں، بہانے ملاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا، جیسے نماز کا حکم ہے، اب اس کے بعد پتہ ہے فرض ہے، 5 وقت کی فرض ہے، اس کے بعد بھی ہم کیسے بہانے بناتے ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ملا. پتہ ہے فرض ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہے فرض، اب کیسے بھی کرو آپ وہ چیزیں. ایسے بھی یہاں پہ جب تھا گائے کہہ دی کہ ذبح کرنا ہے تو کر دینا چاہیے تھا. اب جب نہیں کرنا تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں، بہانے ملاتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلا چیز کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہ وہ کیسی ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ، یقولو فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن ایک گائے ہے، لا فاردون نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ ہی وہ جب بچی ہے، یعنی کہ بالکل بچی ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی ہو. یعنی کہ وہ انہوں نے کہا گائے کیسی ہو، تو گائے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور پھر اس کا جواب آیا کہ گائے ایسی ہو کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی جوان ہو. اوان بین ذالکا، بلکہ کیا ہو، درمیانی ہو، جیسے بولتے ہو آپ ٹینیجر، ایسی والی. ففعلوا، بس تم کرو، ما تؤمرون، جو تم حکم دیے گئے ہو، یعنی کہ تم وہ کام کرو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. اب پھر یہ ایک جواب آ گیا. اب پھر یہ پوچھ رہے ہیں کوشچن، قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، یعنی کہ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اب دعا کرو. کس سے، موسیٰ علیہ السلام سے. کیا کرنا ہے، رب کا رب اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہوا. پہلے پوچھ رہے ہیں گائے کیسی ہے، اب کہہ رہے ہیں رنگ کیسا ہے. قالا کہا ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن گائے ہو، صفراءن زرد رنگ کی، فاقعن چمکدار، لونہا اس کا رنگ ہو، تسر الناظرین خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کا. ٹھیک ہے، اب کیا کہا کہ رنگ کیسا ہو، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہو زرد رنگ کا، یعنی کہ بالکل بھی اس میں کوئی بھی اور رنگ نہ ہو، اور چمکدار ہو اس کا رنگ، اور دیکھنے والے کو وہ ایک دم خوش کرتا ہو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ابھی ایک چیز آپ یہاں پہ تھوڑا سا لون ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ بعد میں ایک اور ورڈ آئے گا. لون کسے بولتے ہیں، 2 آتے ہیں قرآن میں ورڈ، ایک تو لون آ گیا، ایک آتا ہے صبغہ. لون کسے بولتے ہیں، قدرتی رنگ کو. قدرتی جیسے ہوتا ہے اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، قدرتی ایسا رنگ ہے. صبغہ کیا ہوتا ہے، وہ رنگ جو کہ آپ ایفرٹ ڈال کے اپنے اوپر چڑھاتے ہیں یا کسی پہ بھی چڑھاتے ہیں، وہ صبغہ ہوتا ہے. وہ بس میں نے آپ کو ایک ایکسٹرا بتا دیا کہ بعد میں وہ ورڈ آئے گا تو آپ اسے یاد رکھنا. تو کیا ہوا کہ بالکل ایسا رنگ ہو کہ بالکل چمکدار زرد ہو. قالوا ادعوا لنا، کہا ہم نے کہ دعا کریں، لنا اس کے لیے، رب کا اپنے رب سے. پھر وہ دوبارہ کیا کہہ رہے ہیں، اب 2 کوشچن دیکھ لیں آپ، کر لیے انہوں نے. ایک تو کہا کہ گائے کیسی ہو،
عمر کا ہو گیا، سیکنڈ رنگ کا ہو گیا، اب تھرڈ کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہو. تو اب کیا ہوا، قالو کہا انہوں نے، ادعو دعا کریں، لنا اس کے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ماہیا کی کیسی ہو، ان البقرہ تشابہ علینا بے شک گائیں کیا ہو، تشابہ شبہ ہو گیا ہے ہم، علینا ہم پر، یعنی کہ آپ نے اتنی وہ بتا دی کہ اس کا نہ وہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، اور رنگ بھی ایسا ہو کہ بالکل چمکدار اور زرد، یعنی کہ کوئی اور رنگ کی اس میں ملاوٹ نہ ہو. اب کیا ہو، ہمیں شبہ ہو گیا اس گائے میں، اب بھی دیکھ لیں شبہ کہہ رہے ہیں، شبہ ہو گیا. وَإِنَّ إِن شاء اللہ اور بے شک ہم کیا ہیں، ان تو شاء اللہ اللہ نے چاہا، لمہتدون البتہ پا لیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو اب پھر گائے میں شبہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل اور واضح کر دے، یعنی کہ اور اس کی ڈیٹیل بتا دے اس گائے کی، تو ہم اسے پالیں گے. قال کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، انہا بے شک وہ، بقرتن گائیں، لا ذلول نہ کام کرتی ہو، تثیر الارضی زمین میں یعنی کہ کھیتی باڑی میں نہ ہو، ولا تسقل حرسا اور نہ وہ پانی دیتی ہو کھیتی میں، یعنی کہ کھیت میں جیسے ہل ول چلاتے ہیں، نہ تو وہ کام کرتی ہو نہ پانی کا، یعنی کہ کوئی کام نہ کرتی ہو، فارغ ہو. مسلمتن اور درست ہو، لا شیئتن فیہا نہیں کوئی داغ اس میں، یعنی کہ اس میں کوئی داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. قالون آنا کہا انہوں نے، آنا اب، جئتا تو لایا ہے، بالحق صحیح بات، یعنی کہ اب ہمیں پتہ چل گیا، اب صحیح بات آ گئی، اب ہم ذبح کر دیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر یہ دیکھیں. فذبحوها تو ذبح کیا انہوں نے، وما کادو یفعلون اور نہ وہ ایسا کرنے والے تھے. اب دیکھیں اس میں آپ کو سیکھ لینی ہے، اور یہ میں بار بار آپ کو کوٹ کروں گی چیزوں میں آگے قرآن میں. ایک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک طرز عمل بتایا کہ ایک کام ہوتا ہے سیدھا سادہ سا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا گائے ذبح کر دیں، سیدھا سادہ. اب اس میں قرید کر اور اس میں تفصیل بیان لے کر کیا کرا انہوں نے، اپنے آپ کو تنگ کر دیا. بھئی گائیں کر نہیں تھی ذبح، گائیں کر دیتے ذبح. اب کیا ہو، رنگ بھی اب چمکدار چاہیے، اللہ تعالیٰ نے نا کستا ہے پھر اللہ تعالیٰ پہ اپنا وہ کہ اچھا ٹھیک ہے تمہیں یہ سیدھا سمپل سا نہیں پتا، تو اب تم ایسے کرو. کیا ہو، بالکل زرد ہو، نہ بچی ہو، نہ جوان ہو، نہ کھیتی میں کام کرتی ہو، نہ پانی کا کچھ ایسا کام کرتی ہو، نہ اس میں داغ ہو، اور اب تم ذبح کرو. ٹھیک ہے. ایک حدیث آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے تقریر کر رہے تھے. تو ایک کوئی آدمی آیا بدو، انہوں نے کہا کہ ہم حج ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے. تو انہوں نے کہا ادھر منہ کر لیا دوسری طرف. پھر دوبارہ آیا وہی کہ ہر سال فرض ہے، پھر انہوں نے کر لیا. تیسری بار جب اس نے پھر یہی سوال کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ناگواری کا ایکسپریشن دیے اور کہا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تمہارے لیے تنگی ہو جاتی. تو احکاموں میں تنگی نہ پیدا کرو، احکاموں میں جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا ہی کرو. اس میں کھود کر کرید کر بال کی کھال نکال کر اور زیادہ تنگیاں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک اسلام کا بہت پیارا حکم ہے، اور اس وقت آپ سب کو یاد رکھنا ہے اس چیز کو کہ جہاں اللہ تعالیٰ سمپل سا کوئی ایک قانون بتا دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس میں کرید کر بہت ایکسٹریم کر دیتے ہیں چیزیں. یہ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا. بہت اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت آسان بنایا ہے، پر ہم لوگوں نے اسلام کو، مسلمانوں نے بھی بہت اسلام کو بہت سخت کر دیا. جو قابل مطلب وہ کئی چیزیں تو ایسی ہو جاتی ہیں کہ کرنا مشکل پڑ جاتا ہے. ایسا اسلام نہیں ہے. ہر جگہ آسانیاں پیدا کرنا، اسلام کا مین موٹو یہی ہے، آسانیاں پیدا کرنا. قرآن میں خود آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ ہٹانے آئے تھے، نہ کہ اور لادنے. لادتے کب ہیں ہم؟ جب ہم یہ کریدتے ہیں احکاموں کو. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک بہت پیارا حکم ہے. پھر سیکنڈ
ایک تو ہو گیا، فرسٹ ہی ہو گیا. اب آپ اس میں دیکھیں ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جب کوئی کہنا نہ ماننا ہو تو پھر کیا کریں، کوشچننگ کرنا شروع کر دیں، جس سے کہ ہمیں احکام سے کس طرح بچ جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نیت تھی نا وہ لاسٹ آیت میں کھول کے بیان کر دی کہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، یعنی کہ جو کرنا نہیں چاہتا وہ ایسے کریتتا ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. جیسے اب آپ کو میں یہ کہوں کہ قرآن میں اب غور و فکر کرنا شروع کر دیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کی حکمتیں شروع کر دیں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ کوشش کرنا شروع کر دیں گے فوراً، اور کچھ کیا کریں گے کہ نہیں اس کے لیے ابھی ہمیں یہ کرنا ہے، اس کے لیے ابھی یہ کرنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کبھی کر ہی نہیں پاتے. جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں لوگ باگ ایک دم کرنے میں بھی، ایک بار کہنے میں بھی، اور جو نہیں کرنا چاہتے انہیں آپ 100 دفعے بھی کہہ دیں وہ کریں گے ہی نہیں. یہ بہت غور و فکر کا یہ مقام ہے، یہ والی چیز. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یعنی کہ اس میں جو اس واقعے میں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، گائے کو ذبح کرنے کا جو واقعہ تھا کہ سمپل سا ایک حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پر انہوں نے اس حکم میں بھی سختی پیدا کر دی اپنے لیے، خود کوشچن کر کر کے. اور اللہ تعالیٰ اگر کہنا چاہتا کہ اچھا ٹھیک ہے کوشچن کا آنسر نہیں دیں گے ہم، اب کرنا ہے تو کرو، یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، پر آنسر دیا ہر چیز کا جو پوچھا. یعنی کہ تم اگر اس میں تنگی پیدا کرتے ہو تو کر لو پھر. ٹھیک ہے، تو اسلام کیا ہے، بہت کہتے ہیں نا بیچ کا، اور بہت آسان ہے، کرنے والا چاہیے بس. ٹھیک ہے، تو آج آپ کا سبق 71 نمبر آیت تک ہوا. اس کو آگے اور لے لوں گی کیونکہ اب آج بڑی بھی ہو گئی نا تھوڑی سی کلاس، تو نیکسٹ میں اور اس کو لے کے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں، خدا حافظ. اللہ کے ثبوت اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.